صورت میں اور آپ کے پاس موجود ہے اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں. جو پوری آفاق و انفس میں اللہ نے یونیورس میں اور اپنی ذات میں مجھے اور آپ کو نشانیاں دکھائی ہیں, جو میں اور آپ دن اور رات اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں, اس کو جھٹلا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور ایسے ظالم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ظالم کیوں ان کو بولا جا رہا ہے؟ کہ وہ اس کی قدر نہیں کر رہے اور اللہ کا حق مار رہے, وہ اس چیزوں کا حق مار رہے جو ان کو اللہ نے دیا تھا, جس لیے دیا تھا, جو بولا تھا, وہ اس کا حق پورا نہیں کر رہے. آیت نمبر 22, وَيَوْمَ يَنَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے سب کو, ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, پھر ہم پوچھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا, أَيْنَ کہاں ہیں شُرَكَاؤُكُمْ تمہارے وہ شریک, الَّذِينَ وہ جو كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جن کے تم زعم کرتے تھے, یعنی جو تم اپنی سمجھ سے ان کو معبود جانتے تھے. 23, ثم لم تکن فتنتهم, پھر نہیں ہوگا ان کا کوئی فریب, الا سوائے ان قالوا, یہ کہ وہ کہیں گے, واللہ ربنا, اللہ کی قسم جو ہمارے رب ہے, ما کننا مشرکین, ہم تو مشرک ہی نہیں تھے. کہتے جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے سب کو, اور پھر ہم ان کو کہیں گے لاؤ تمہاری شریک اللہ کے علاوہ جو تم نے بڑے بنائے ہوئے تھے, جن کے بارے میں تمہارا بڑا گمان تھا کہ تمہیں عذاب سے بچا لیں گے, جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں دنیا میں دے رہے ہیں, یہ ہمیں چلا رہے ہیں, ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے. کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے اوپر تم نے آسیں اور امیدیں رکھی ہوئی تھی, جن کی وجہ سے جو وہ کہتے تھے تم وہ کرتے تھے نا, اب کہاں ہے وہ؟ ضروری نہیں ہے کہ اب یہ کوئی کوئی پیر ہی ہو یا کوئی قبر میں مردہ ہی ہو, یہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے آج دنیا میں جس کو میں اور آپ نے اللہ سے زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے. اور اللہ بولیں گے لاؤ بلاؤ ان کو, کہاں ہے وہ؟ اور پھر اللہ کہتے کہ اس وقت ان کا جو ہے کہنا کچھ نہیں ہوگا, اس وقت ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وہ کیا کہے. ان کا فتنہ کیا ہوگا اس وقت, ان کا فریب دینے کا, فریب کے لیے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, کیا ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو وہ یہ کہہ دیں گے اللہ کی قسم اللہ آپ ہمارے رب ہے, ہم تو مشرک ہی نہیں تھے, ہم نے کوئی شرک نہیں کیا, ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, ہم نے تو صرف آپ کو اکیلے مانے. یعنی یہ فوراً سے کیا ہوگا کہ ان کا سٹیٹمنٹ ہی بدل جائے گا. اللہ دیکھیں کیا فرماتے آگے, کہتے ہیں آیت نمبر 24 پڑھیں, انظر کیف کذبوا, دیکھیے کیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, علی انفسہم اپنے ہی آپ کے بارے میں, وضل عنہم اور گم ہو گئے ان سے, ما کانوا یفترون جو وہ بناوٹی ان کے معبود تھے. کہہ رہے ہیں اب دیکھ لو یہ کیسے اپنے اوپر جھوٹ کہہ رہے ہیں, یعنی بندہ اپنے ہی خلاف ہو گیا, جو وہ کرتے چلا آیا تھا ساری زندگی, آج جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو کیا بولے گا؟ اللہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں, اللہ آپ کی قسم. اور اللہ بولیں گے یہ دیکھو ان کا جھوٹ, یعنی اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں, آج اپنے ہی آپ کو کا انکار کر رہے ہیں. تو بات یہی ہے کہ جو ہے آج انسان جتنی بھی اکڑ دکھا لے, قیامت کے دن تو وہ اپنے ہی اگینسٹ کھڑا ہوگا اور پھر گم ہو جائے گا جو بھی لوگ گھر رہے ہیں. فرماتے 25 میں, وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو غور سے سنتے ہیں الیک آپ کی طرف, وجعلنا علی قلوبہم, اور ہم نے ڈال دی بنا دیا ان کے دلوں پر اکنتاً پردے, ان یفقہوا کہ وہ سمجھیں اسے, وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرن گرانی ہے, وان یروا کل آیہ اور اگر وہ دیکھتے ہیں ہر نشانی تمام نشانیاں, لا یؤمنوا بہا تو ایمان نہیں لائیں گے اس پر, حتی اذا جاؤک یہاں تک کہ جب وہ سب آتے آپ کے پاس, یجادلونک تو جھگڑتے ہیں آپ سے, یقول الذین کہیں گے وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, ان ھذا نہیں ہے یہ, الا اساطیر الاولین کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کر لیا انکار کا, یعنی کفروا جنہوں نے جو کفر کر رہے, ان ھذا الا اساطیر الاولین کہ نہیں ہے یہ باتیں مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. فرمایا کہ آج ان کا حال کیا ہے, قیامت کے دن تو یہ سب باتوں کو ڈس اون کریں گے, مانیں گے ہی نہیں کہ ہم نے کیا تھا. تو ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو بڑا غور سے سن رہے ہیں آپ کو, بہت غور سے کان لگا کر آپ کی طرف متوجہ. اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر حالانکہ پردے پڑے ہوئے ہیں, جتنے بھی کان لگا کے غور سے سن لیں دراصل ان کے دل جو ہے نا وہ پردے میں, لہذا کان سے سنی ہوئی بات بھی ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی. یعنی وہ کان سے سننے میں آتی ہے, سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ اثر نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں دل میں نہیں آتی بات, تو واقعی وہ دل پہ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ دلوں پہ پردے چڑھا کے رکھے. پردہ جو ہے وہ ایسے تو آتا نہیں ہے. سورہ مطففین میں اللہ فرماتے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کماتے ہیں. جو انسان کی کمائی ہے یعنی جو اعمال ہیں اس کے, وہ اس کے اوپر زنگ لگا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے,
ان کے کانوں میں بوجھ ہے. آپ کو سن رہے ہیں, بہرے نہیں کوئی یہ لوگ, یعنی حق کے معاملے میں ان کے کانوں میں گرا نہیں, سن رہے ہیں, سمجھ نہیں آتی ان کو. سمجھنے کا مقصد سمجھتے ہیں, یعنی سب کچھ سمجھ کے بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عمل کر لے اس پہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, ساری باتیں کلیئر ہے, چلے اب صحیح ہے, اب ہم یہ کام کر لیتے ہیں. تو سامنے والا یہ بھی بولتا ہے, اقرار بھی کرتے ہیں, ہاں سمجھ میں آ گئی ساری بات, لیکن وہ عمل نہیں کرتا. آج میں اور آپ کو قرآن کی باتیں کیا سمجھ میں نہیں آتی, آتی تو ہے ہمیں بھی سمجھ میں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہماری اس سمجھ پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ جو ڈیسیشن لینا چاہیے, جو قرآن کے مطابق کام کرنے چاہیے. تو بعض اوقات ہم بھی یہی ہیں, اور ہم تو ویسے ہی بڑے کان لگا کے سن رہے ساری باتیں, اللہ رسول کی باتیں, ہمارے کان تو لگے ہوئے ہیں اس کے لیے, لیکن افسوس کہ اگر ہم بھی اس پہ اسی طرح سے عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے بات کہہ رہے ہیں کوئی نشانی نہیں ہے جو ان کو دکھائی جاتی ہے وہ مانتے نہیں. ہر طرح کی ان کو نشانی دکھا دی, ہر طرح کی ان کو جو ہے وہ سبق آموز چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ان کو اللہ کے نشان دکھائے جاتے ہیں کہ بندہ اللہ کو مان ہی لے, اللہ کی قدرت کو مان لے, لیکن وہ ایمان نہیں لاتے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ سے لڑتے ہیں. پھر اچھا, اب یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ سناتے, سوائے یہ کہ یہ تو کہانی ہے پہلے لوگوں کی, اس میں اور کیا لکھا ہوا ہے. یعنی ابھی ہم نے بھی تو پیچھے یہ جو باتیں پڑھی ہے کہ کیا بستیاں ہلاک ہوئی اور ان کو اللہ نے بڑا سامان دیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا ہمیں سناتے رہتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کی لڑائی چل رہی ہے. یعنی حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ بتایا کیوں جا رہا ہے, یہ کوئی قصے کی طور پر اگر صرف بتایا جا رہا ہوتا تو اس میں تو بڑی ڈیٹیلز ہوتی قصوں کی. آپ قرآن میں دیکھ لیں, اس میں ڈیٹیل ہوتی نہیں. قرآن میں تو صرف اور صرف نصیحت دی جا رہی ہوتی ہے, اور وہ میں اور آپ کو لیے کیوں دی جاتی ہے کہ آج کی دنیا سے اس کو ریلیٹ کر لیں اور غلطی سے بچے جیسا کہ پچھلے لوگوں نے غلطی کی. تو یہ جو بات ہے کہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی لڑ رہے ہیں آ کے آپ کے پاس. اور پھر دیکھیں 26 میں کہتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ, وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس سے, وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ, اور خود بھی بھاگتے ہیں اس سے, وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور نہیں ہلاک کرے مگر اپنے ہی آپ کو, وَمَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے لوگوں کو روکتے اس سے, اس کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے, خود بھی بھاگتے اس سے. نہ خود کو آنا ہے نہ لوگوں کو آنے دینا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ہلاک کرے مگر اپنے ہی آپ کو, انہیں شعور ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. آج ہم سب کچھ بول کے کہتے ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا ہے, اگر ہم یوں کر لیں تو کیا گناہ ہے, ہر چیز میں کیا اس میں بھی گناہ ہو جائے گا. یہ جو ہم بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر ہم حجت کرنے شروع ہو جائیں کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے اور اس میں کوئی غلطی, اس میں کیا برائی ہے, اور آج کل یہ نہیں ہو سکتا, تو یہ سب چیزیں یہی ہوگی کہ پھر ہم لوگ بھی سب کچھ سن کے ضائع کر لیں, کوئی فائدہ نہیں ہمارے سننے سمجھنے کا. اور یہ کہ پھر ہم بھی لوگ خود بھاگنا چاہتے ہیں اس قرآن سے, تو اس لیے ہم ایسی باتیں کر کے جو ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ آج مسلمانوں کے اوپر بھی یہ باتیں, اور جو لوگ آج بھی قرآن کے خلاف حجتیں کر رہے ہیں اور قرآن کو نہیں مان رہے, ان کے لیے بھی یہ باتیں. آیت نمبر 27, وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا, اور کاش تم دیکھ سکتے یا دیکھ لو جب وقفوا علی النار, یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر, فقالوا, اور کہیں گے یا لیتنا کاش, نردو, ہم واپس بھیج دیے جائیں, ولا نکذب بآیات ربنا, اور نہ ہم جھٹلائیں ہمارے رب کی آیتوں کو, ونکون من المؤمنین, اور ہم ہو جائیں ایمان لانے والوں میں سے. 28, بل بدا لہم, بلکہ سامنے آ گئی ان کے لیے, ما کانوا یخفون, جو وہ چھپاتے تھے پہلے اس سے پہلے, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا, اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں گے, لَعَادُوا, تو پھر وہی کریں گے, لِمَا نُہُوا, جس سے انہیں روکا گیا ہے, وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور بے شک یہ سب البتہ جھوٹے ہیں. آپ دیکھیں کتنا کلیئر بتایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ کاش آپ وہ وقت دیکھیں کہ جب یہ آگ کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے, یعنی آگ کے پاس کھڑے ہوں گے یہ, اور کہہ رہے ہوں گے کاش ہمیں پلٹا دیا جائے, یعنی اب ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ ایک موقع دے دیں اور ہم دنیا میں واپس چلے جائیں, اب ہم ہمارے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے. کس بات کے اوپر ریگریٹ ہے ان کا, پچھتاوا صرف اس بات پہ کہ ہم نے اللہ کی آیتوں پہ عمل نہیں کیا, اور کسی بات پہ نہیں ہے. تو پکڑ جو ہے نا وہ اللہ کی آیتوں کے اوپر عمل نہ کرنے پڑے, کوئی اور چیز کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی. اور آج اگر بات دیکھ لیں تو قرآن کی آیتیں اگر سمجھیں اور پڑھیں تو ہم قرآن کی آیتوں پہ تو عمل نہیں کرتے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم قرآن کے اوپر سارا عمل کرتے, تو ہم نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ پکڑ اسی بات کے اوپر ہوگی. اور بتایا یہ گیا کہ وہ کھڑے جب ہوں گے آگ کے اوپر تو اس وقت پچھتائیں گے, کاش ہم نے
ہم جو ہے وہ واپس بھیج دیے جائیں اللہ تعالیٰ، اور ہم اب کیا ہو جائیں گے؟ ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ فرمائیں گے ان کے لیے جب ان کی ساری حقیقت جو ہے وہ سامنے آ گئی، جو چھپاتے رہے اس سے پہلے، یعنی مانتے تھے نا ساری باتوں کو، لیکن آج اس کو کھول رہے ہیں، کل تک نہیں کھولی تھی انہوں نے، آج کھل گئی ساری باتیں. اللہ فرماتے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو پلٹا بھی دیا جائے، دوبارہ اللہ ان کو دنیا میں بھیج بھی دیں تو بھی یہ وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یہ جھوٹے ہیں. تو آج اگر ہم بھی یہ بولیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ چانس دے دیں، تو دوبارہ چانس کے بعد بھی کیا ہوگا؟ وہی کریں گے، تو فائدہ ہی نہیں ہے نا پھر. یعنی جب دوبارہ بھی ہم نے وہی کرنا ہے تو اللہ کے قوانین تو ویسے بھی اٹل ہیں، جب وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ آگے بڑھتا ہے نہ وہ پیچھے ہٹتا ہے. تو ایک دفعہ اگر وہاں چلے جاؤ گے قیامت کے دن تو دوسری کوئی چانس تو ہے نہیں. نور جو لوگ لے کر آئیں گے وہ لوگ بولیں گے دوسرے جن کے پاس نور نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دے دو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے دنیا میں، تو کہیں گے جاؤ لے آؤ وہاں سے، ہم تو وہاں سے لائے ہیں، یہاں پہ تھوڑی کچھ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ وہ بتا رہے ہیں منظر، وہ سین بتا رہے ہیں جو ان فیوچر ہونے والا ہے. یہ غیب کی خبر ہے نا جو اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں. یہ غیب کو آج کون مانتا ہے؟ جو آج اس غیب کو مان لے وہ تو اللہ کو مان لے گا. جو اس دن کی خوفناکی اور ہولناکی کو سمجھ لے اور پھر اپنے اعمال کو بدل لے تو وہ تو کامیاب ترین بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھے کہ اللہ ہمیں پہلے سے ساری باتیں بتا رہے. پیپر پورا آؤٹ ہے، ساری چیزیں تو بتا دی ہے، یہ ہونا ہے، یہ کرنا ہے تم نے. بس صرف وہی ہے کہ ہم لکھتے بھی نہیں ہیں، ہم وہ عمل بھی نہیں کرے جو اللہ میں کہہ رہے. اور پھر فرماتے 29 میں وقالو، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے انہی اللہ حیاتنا دنیا، نہیں ہے زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم زندہ کیے جائیں گے دوبارہ. آیت نمبر 30 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھ سکے وہ منظر کے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے. قَالَ، تو اللہ فرمائیں گے، پوچھیں گے أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ نہیں ہے سچ؟ قَالُوا، وہ کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، ہمارے رب کی قسم. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، فرمائیں گے اللہ تو چکھو عذاب، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے. فرمایا کہ وہ کہتے ہیں آج یہ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی ہے، اور یہ پہلے بھی یہی کہتے تھے. کیا دنیا کی زندگی یہی ہے جو ہم لوگ لائف گزار رہے ہیں نا، بس یہی ہے لائف، اس کے بعد کی تھوڑی کوئی لائف ہے، اس کے بعد تھوڑی کوئی زندگی آئے گی. ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہی نہیں تو کہاں سے زندگی ہوگی؟ ماننا نہ ماننا یہی تو تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، گلی سری ہڈیاں ہو جائیں گے، اللہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو جب ہم دوبارہ اٹھیں گے ہی نہیں تو حساب کتاب ہوگا ہی نہیں. نہیں ہے ہماری زندگی مگر یہی، ہم یہاں پہ کھیلیں کودیں، ہم جو بھی کریں، تو ہمیں جب دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جانا تو ہم کیوں فکر کریں کہ آیتوں کو مانتے ہیں یا آیتیں ہوتی کیا ہیں یا رسول کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی سروکاری نہیں ہے. اللہ فرمانے کی کاش کہ وہ آپ وقت دیکھیں گے جب یہ کھڑے ہوں گے اور اللہ ان سے پوچھ رہے ہوں گے ہاں بھائی یہ سچ تھا یا نہیں تھا؟ تم تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، تو یہ سچ ہے یا نہیں؟ آج کہیں گے کیوں نہیں، بلا و ربنا، ہمارے رب کی قسم یہ سچ ہے. تو اللہ بولیں گے چکھو اب عذاب. اب کیا ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ چکھو عذاب جو تم نے کفر کیا تھا. آیت نمبر 31 قد خسر الذین، یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، حتی اذا جاءتهم الساعۃ، یہاں تک کہ جب آپ پہنچی ان کے اوپر قیامت، بغتتاً اچانک. قالوا، تو یہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا، اے افسوس اس پر جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا اس معاملے میں. وہم یحملون اوزارہم، اور وہ سب اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر. الا سن لو، خبردار دیکھ لو، سا ما یزرون، بہت برا ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. آپ دیکھ رہے بار بار یہ جو آ رہے گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو نہیں مانتے، بار بار آ رہے ہیں، یہ 3rd ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے. گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو اب اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. گھاٹا ہمیں اتنا برا نہیں لگ رہا. اگر آپ سوچیں کہ ایک بندے کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا اس کا کاروبار بہت ہی اچھا چل رہا تھا، اب صرف کاروبار میں اس کے گھاٹا رہ گیا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ گھاٹے کے اندر ساری زندگی گزار دے